بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ بیلجیم میں 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں شب قدر کو رمضان المقدس کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں اور ہمارے اسلاف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شب قدر کو تلاش کیا تو اکثر ہم نے شب قدر کو 27ویں شب میں پایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر شب قدر کو 27ویں شب میں پایا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ 27ویں شب کو پا لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برکت رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اب سب سے پہلے میں مختصراً شب قدر کی کچھ فضیلت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور اس کے بعد کیونکہ بہت سارے احباب کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شب قدر کے نوافل کیا ہیں، کیا پڑھنا ہے، کس طرح ہم اس شب کو گزاریں، تو انشاءاللہ مختصراً میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ خود اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ اور آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ ایک آیت نہیں اس کی فضیلت میں، 2 آیتیں نہیں، بلکہ مکمل ایک سورت اس مبارک سورت کی فضیلت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اچھا، پہلی فضیلت اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے کلام کو یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ شب قدر کو قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ دوسری فضیلت، اچھا، اپنے حبیب سے اللہ نے ارشاد فرمایا: وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر 1000 مہینوں کو آپ سالوں کے اندر تقسیم کریں تو 84 سال اور قریباً 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال، معاف کیجیے، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اس ایک رات کو پا لیا، اس میں عبادت کی، تو میں اس کو کتنا ثواب عطا کروں گا کہ جس شخص نے اگر 83 سال 4 ماہ لگاتار عبادت کی تو اس کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کروں گا جس نے اس ایک رات میں عبادت کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تنزل الملائکہ، اور پھر اس کی ایک اور فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور صرف عام فرشتے نہیں، والروح، فرشتوں کے سردار جبریل امی بھی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے،
اور سلامتی بھری یہ رات ہے، نور بھری یہ رات ہے صبح فجر تک۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے نبی کے صدقے میں ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر عبادت پر ثواب کتنا زیادہ عطا فرمایا۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو صبح فجر سے مغرب تک محنت و مزدوری کرتا ہے اور جب شام کو وہ اپنی مزدوری ختم کر لیتا ہے، اپنا کام ختم کر لیتا ہے، تو اس کو اجرت کتنی ملتی ہے؟ ایک قیرات۔ ایک قیرات۔ چلے میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ سارا دن اس نے مزدوری کی، اس کو 100 یورو ملا۔ پھر ایک دوسرا مزدور ہے جس نے ظہر سے کام شروع کیا اور مغرب تک اس نے کام کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی ایک قیرات، یعنی مثلا اس کو بھی 100 یورو ملا۔ اب اس دوسرے نے پہلے کی نسبت کام کم کیا لیکن اجرت اس کو پہلے کے برابر ملی۔ اور فرمایا کہ ایک تیسرا شخص ہے جس نے عصر کو کام شروع کیا اور مغرب کو ختم کیا، لیکن اس کو جو اجرت ہے وہ 2 قرات ملی، یعنی اس کو 200 یورو ملا۔ تیسرے شخص نے کام سب سے کم کیا لیکن اجرت اس کو سب سے زیادہ ملی۔ تو فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص ہے وہ مثال ہے یہود کی، اہل یہود کی مثال ہے، اور دوسرا جو شخص ہے مثال ہے نصارہ کی، اور جو تیسرا شخص ہے فرمایا کہ وہ مثال میری امت کی ہے کہ میری امت کام کم کرے گی، عبادت کم ہوگی، لیکن اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ فقط ایک رات عبادت میں گزار لو، حالت قیام میں گزار لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر تمہیں ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کو پایا اور ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اس نے یہ رات گزاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سماعتوں کی نظر کروں کہ کون کون سے نوافل کس نے پڑھنے ہیں۔ رات کو نہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو، چونکہ رات مختصر ہے، بڑی یہ راتیں مختصر ہیں، تو اگر بیان کیا جائے گا تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا بیان کرنے میں اور سننے میں گزر جائے گا۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے میں یہ کلپ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن لیں اور ساری رات جو ہے پھر نوافل پڑھتے ہوئے، کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح آپ اس رات کو گزاریں۔ تو سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم نماز مغرب پڑھیں گے اور اپنی افطاری کریں گے، اور نماز مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے اس میں میں آپ احباب سے عرض کروں گا کہ آپ نے تلاوت قرآن، اس میں آپ سورہ یاسین شریف یہ 3 مرتبہ اگر ہو سکے تو اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر سورہ ملک 2 دفعہ اس کی تلاوت فرما لیں، اور اس کے بعد جتنا وقت آپ کو میسر آئے سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی عشاء تک آپ پھر سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں۔ اب الحمدللہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، تو نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد آپ نماز تراویح ادا فرمائیں۔ نماز تراویح ادا فرمانے کے بعد 8 نفل آپ اس طرح ادا فرمائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں۔ جب 8 رکعتیں آپ مکمل کر لیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، 2 نوافل پڑھنے ہیں، 8 رکعتیں ہوں گی، 8 نفل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے، 4 رکعتوں پر مشتمل یہ نماز ہے۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
یہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جایا جائے گا، رکوع کی جو تسبیحات ہیں یعنی سبحان ربی العظیم یہ ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو اس کھڑے ہونے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح دونوں سجدوں میں، ہر سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھنے میں بھی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یوں ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ اس طرح اپنی 4 رکعتوں کو مکمل فرمائیں۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد پھر آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں، اور تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ دعا فرمائیں، اور گڑ گڑا کے دعا فرمائیں، سجدے میں جا کے دعا فرمائیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا فرمائیں کہ آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، لیکن آج خاص رات ہے، شب قدر کی رات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت میں سے مجھے بھی حصہ ضرور ملے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے جو جائز دعا کریں گے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی مکمل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا، آپ کی جھولیاں خیر سے اللہ بھر دے گا، آپ کی جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس طرح آپ اپنی رات کو مکمل فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور بالخصوص یہ دعا فرمائیں کہ یہ جو وبا جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔